اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے فائدے اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی ہمارے حصے میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے کل جو آیات پڑھی تھیں ان کا مفہوم یا ان کا ترجمہ اگر ہم ایک دفعہ مختصر الفاظ میں دہرا لیں تو آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ہم نے کل پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کے بدلے میں ناشکری کی اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں لا اتارا، جو کہ ایک جہنم ہے، ایک ایسی جہنم جس میں جو بہترین ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں کھڑی کر لی، اللہ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ کے مقابلے میں بہت ساری چیزوں کو زیادہ بہتر جانا، یا اللہ کے مقابلے میں ان کی پیروی کرتے رہیں، ان چیزوں کی یا ان خداؤں کی یا ان ولیوں کی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کے مزے جو ہیں، عارضی مزے، تو یہ تم لوٹ لو، آخرت میں جہنم جو ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کریں، اپنی نماز کو اچھے طریقے سے جاری و ساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے چاہے ظاہری طور پر یا چھپ چھپا کر ان میں سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی دنیا کا مال و دولت اور کوئی دنیا کی رشتہ داری کہیں پر بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف طرح کے پھل جو ہیں وہ روزی کے طور پر نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ کس طرح سے وہ دریاؤں میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح سے ندیاں اور نہریں جو ہیں وہ بھی انسان کو مسخر کر دی، انسان کے اختیار میں دے دی، یا کسی نہ کسی طور پر وہ انسان کے ہی کام آتی ہیں۔ اسی طرح سے سورج اور چاند جو ہے اس کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیے، یا انسان کے لیے وہ بہت سارے فائدے جو ہیں وہ بہم پہنچانے کا سبب بنے، اور وہ برابر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دن اور رات کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے یا تمہارے لیے مسخر کر دیا، دن کی دنیا اور رات کی دنیا، اس کے بارے میں بہت ساری مختلف شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، وہ چیزیں جو تم نے مانگی یا وہ چیزیں جو تم نے نہیں مانگی لیکن تمہاری طبیعت یا تمہاری نیچر کے مطابق اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مہیا کیں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو گننا چاہو تو تم اسے کہیں پورا گن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے یقیناً بہت ہی بے انصاف، ظالم اور
नाशुक्र है, वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। तो ये तो कल की जो आयत हमने पढ़ी थी उनका एक मुख्तसर अल्फाज में जायज़ा था या खुलासा था। अब आगे आयत जो 35 आ रही है, यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि हमें पता है कि वो अम्बिया में उनका एक ख़ास मुकाम और मर्तबा है। उनको अबुल अम्बिया भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे जो भी जितने भी नबी या रसूल आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में जितने रसूल आए या जितने नबी आए वो सब के सब उसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हिस्से थे। और इसमें दो नस्लें जो हैं या दो लड़ियाँ वो चलती हैं, एक बनी इसहाक और एक बनी इस्माइल। बनी इसहाक में फिर हज़रत मूसा और हज़रत ईसा और हज़रत दाऊद, सुलेमान, ये सारे जितने जितने नबी और रसूल आए वो सब के सब बनी इसहाक से है। बनी इसहाक जो बाद में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो जो नस्ल आगे चली वो बनी इसराइल के टाइटल से जानी गई या मशहूर हुई। और बनी इसराइल में इसीलिए कहते हैं बनी इसराइल में सारे के सारे नबी आए, लेकिन बनी इस्माइल में हज़रत इब्राहिम माज़रत अलैहिस्सलाम की जो दूसरी लड़ी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से चली, उसमें फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी वो आए। और इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की और उनको एक ख़ास मुकाम और मर्तबा हासिल रहा। और उस ख़ास मुकाम और मर्तबे की वजह ये थी कि उन्होंने उनकी उनकी खिदमात अल्लाह के दीन के लिए वो बहुत ही काबिल रश्क और काबिल सताइश हैं। बुत परस्ती उनके दौर में बहुत आम थी। इसके गालिबन सूरह हूद में हमने इसका मुख्तसर तज़किरा किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। और यकीनन जब उनके मुतल्लिका आयात आएंगी तो इसमें हम डिटेल से देखेंगे, डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में या उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह के वाक़यात हुए। तो उसका हम डिटेल से इंशाल्लाह उस वक्त या उस मौजू के मुताबिक हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगली आयात आ रही हैं उनकी मुनासबत से अगर हम देखें तो सूरह इब्राहिम में अभी तक जो हमने 34 आयात पढ़ी हैं, उन 34 आयात में दो तीन बड़े बड़े टॉपिक जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिनकी तरफ हमारी रहनुमाई होती है या जिनकी तरफ हमें इशारा मिलता है। एक बड़ा टॉपिक जो है वो तो जितने रसूल गुजरे, ख़ासकर सूरह हूद और सूरह आराफ में जो हमने छः मुख्तलिफ कौमों के बारे में पढ़ा, उन सारे रसूलों को मुश्तरका तौर पर पहले तो उन्होंने अल्लाह ताला ने सेपरेट सेपरेट बहुत सारी जगहों पर जिक्र किया, कौम हूद के बारे में, कौम आद के बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। लेकिन सूरह इब्राहीम में उन सारे अम्बिया को एक ही जगह पर मुश्तरका तौर पर उनसे उनके बारे में बताया कि उन सारे के सारे रसूलों या नबियों का क्या पैगाम था, उन सारी की सारी कौमों ने किस तरह से उनका इनकार किया और उसके नतीजे में वो किस तरह से वो सारी की सारी कौमें अल्लाह ताला ने मतलब अजाब देकर गर्क कर दी। और फिर उन सारी की सारी कौमों का क्या अंजाम हुआ या क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन। एक तो ये इशारा मिलता है कि सारे रसूल या अम्बिया जो थे उनकी कौमों ने क्या मामलात किए। दूसरा इशारा अल्लाह ताला की मतलब कि क़यामत के दिन जो अजाब की सख्तियां हैं उनके बारे में हमें पता चला पिछली आयत में कि किस तरह से उनको दर्दनाक अजाब और खोलते हुए पानी या पीप जो है वो पीने के दी जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह। और इस किस तरह से जहन्नम में एक सख्त अजाब जो है वो सहेंगे वो सारे लोग जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे को खड़ा किया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया या अल्लाह के मुकाबले में दूसरी चीज़ों की पैरवी करते रहे। उसमें कुफर करने वाले जो हैं उनके बारे में जिक्र हुआ, जो इनकार करने वाले हैं। और हमने बार बार इस चीज़ का तर्जा या इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की कोशिश की कि जब भी हम कुफर का तर्जमा करें अगर इनकार करने वालों से, तो हमें अपनी तरफ
اپنے گریبان کی طرف ہماری نظر آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے کہ انکار کرنے والے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ظاہری طور پر تو مومن ہیں، جو ظاہری طور پر تو کلمہ گو ہیں، لیکن اللہ کی کچھ باتوں کو تو مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ باتوں کو مان لینا اور کچھ باتوں کا انکار کرنا، اس کا براہ راست مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی من مانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، اور جس نے اپنی مرضی کر لی اس نے تو اللہ کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھا، تو یہ کفر، اس کو ہمیشہ ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جن کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کو یاد کرائیں، یہ قوم جو ہے، قوم چاہے وہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین یا کفار یا دوسرے لوگ، دوسری مختلف قومیں وہاں پر جو آباد تھی، اہل کتاب وغیرہ، ان کے لیے ہے کہ ذرا ان اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے انعامات جو ہیں ان کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ، پچھلی قوموں کی طرف نظر دوڑاؤ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کچھ نشانیاں جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کی طرف ذرا توجہ کرو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ سارے کے سارے نظامات، یہ ساری نعمتیں تمہیں کہاں سے مل رہی ہیں، اور جب تم اس کے اوپر غور کرو گے تو یقیناً اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے انعامات جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور جب تم اس نتیجے پر پہنچو گے تو لازم تمہیں یہ ماننا پڑے گا، یہ یقین کرنا پڑے گا کہ صرف وہی اللہ ہے جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ ساری جتنی چیزیں جو چاہے ظاہری ہیں چاہے اعتقادی ہیں چاہے وہ مادی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کا ادراک انسان کو اس کا جو ایک طبعی فطری جو علم ہے یا فطرت ہے اس سے اس کو ضرور حاصل ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات مختلف طرح کے، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی اور ایمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ایمان کی شکل، ایمان کا تو ان کے بارے میں ہو گیا جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا یا جنہوں نے اللہ کے نصیحت یا اللہ کے پیغام کو لبیک کہا، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جتنے ہیں وہ سب بھی ان کا تک بھی یہ نعمت پہنچتی ہے کہ کم از کم اللہ کا پیغام پہنچ گیا رسولوں، نبیوں، کتابوں کے ذریعے، اور بعد میں جتنے مبلغین ہیں ان کے ذریعے ان تک پیغام پہنچ جانا، یہ بھی ان کے لیے نعمت ہے۔ اب انہوں نے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، یا انہوں نے اس نعمت کا کفر کیا، ان کفران نعمت کیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ انعام دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وہ نعمت دے دی۔ اب انہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، وہ ان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ بہرحال پچھلی جو 34 آیات میں بڑے بڑے اس طرح کے ٹاپکس ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ اب آگے ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص کر ایک سیپریٹ کنٹیکس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک بڑی حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ سورہ ہود میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے گئے، ان کے قوم کو عذاب پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو راستے میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے اور ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بڑے یعنی پریشان ہوئے، یا بڑا ان کو آیا کہ لوط علیہ السلام جو میرا ایک بھتیجا ہے وہ تو اللہ کے پیغام جو ہے وہ پہنچانے والا ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس ہے، وہ تو حق پر ہے، تو کیا پوری قوم کو آپ تباہ کر دو گے، جبکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ تو وہاں پر ایک مکالمہ تھا، اس مکالمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی حلیم اور نرم طبیعت کے مالک تھے، اور کتنا وہ خشوع کے ساتھ اللہ کی طرف یکسوئی کرنے والے تھے۔ بہرحال ہمیں اگلی آیات میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح سے شکر ادا کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لٹایا، یا ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دعائیں کی، جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ آج بھی ہم اپنے ہماری جو روحانی عبادات ہیں اس میں بہت سارے معاملات میں سنت ابراہیمی کو آج بھی فالو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب پیروی میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بہرحال
शुरू करते हैं आयत नंबर 35। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इस क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन, ऐ मेरे रब तू बना दे इस शहर को या इस मक्का को, इस शहर को अमन वाला। ऐ मेरे रब तू बना दे इस शहर को अमन वाला। वजनुबनी, और दूर रख मुझसे, व बनिया, और मेरे बेटों को, अन्ना अबूदा, कि हम इबादत करें, अल असनामा, बुतों की, और मुझे और मेरे बेटों को बुतों की इबादत से दूर रख। इस पहली आयत में हमने दो दुआएं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमें मिलती हैं। पहली दुआ कि ऐ मेरे रब तू इस शहर को या इस मक्का को अमन वाला बना दे। अब अमन वाला शहर, उन्होंने ये कितनी खुले अल्फाज में दुआ की। कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला से दुआ करें तो खुल कर मांगे। अल्लाह ताला के पास तो बेहिसाब मतलब इनामात हैं, फजल है, करम है, तो उसके तो खजाने में किसी तरह से कुछ कमी आ ही नहीं सकती। उसकी मुतफरक हदीस हमने एक दो दफ़ा पढ़ी भी हैं कि चाहे सारे के सारे इंसान और जिन इकट्ठे होकर हर जितना मर्जी अल्लाह ताला से मांग लें, और अल्लाह ताला अगर सबको नवाज दे उनकी जितनी ख्वाहिशें हैं उनके मुताबिक, तो उन अल्लाह के खजानों में उतनी ही कमी आएगी जितनी कि समुंदर से एक सुई को डुबोकर बाहर निकालें तो उसके साथ पानी लगता है, उतनी कमी आएगी। तो अल्लाह ताला के खजानों में तो कुछ किस कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर को अमन वाला बनाने की दुआ मांगी। अब शहर को अमन वाला बनाना, उस शहर में उनके अपना मौजूदगी जो है वो भी है, उनकी अपनी औलाद जिनको वहां पर उन्होंने ठहराया अल्लाह ताला के हुक्म से, वो भी शामिल हैं। उस शहर में बसने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। उस शहर के साथ कनेक्टेड लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो उसमें तिजारत वगैरह की गर्ज से या बराह रास्त या बिल वास्ता उसके साथ मुंसलिक होते हैं उस शहर के साथ। तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। उन सब लोगों के लिए जिनका बराह रास्त या बिल वास्ता इस बस्ती के साथ ताल्लुक है या इस शहर मक्का के साथ ताल्लुक है, सबके लिए अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमले में दुआ दे दी कि इस शहर को अमन वाला बना दे। और अमन वाला, सुभान अल्लाह, के आज भी ये शहर हम देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इस कदर अमन वाला है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुरअमन शहर अगर हमें मिलेगा तो वो शहर मक्का मिलेगा। ठीक है। और शहर मक्का में आज भी लाखों ज़ायरीन जो हैं, लाखों मुसाफिर वहां पर होते हैं, लाखों की तादाद में लोग रोजाना वहां पर सफर करते हैं, रोजाना वहां पर मुख्तलिफ मतलब एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, लेकिन वहां पर अमन व अमान का कोई मसला ऐसा पैदा नहीं होता। कोई इस तरह से चोरी चकारी, कोई इस तरह से जोर जबरदस्ती, कुछ भी ऐसा नहीं। और ये ऐसा भी नहीं कि वहां पर हर गली में कुछ 10-10 अहलकार या सिपाही वगैरह जो वो तैनात है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमत से वहां पर ऐसे मामला चल रहे हैं कि बिल्कुल अमन है वहां पर, ऐसा अमन के जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ जो हमने यहाँ पर देखी कि इस शहर को अमन वाला बना दे। और फिर दूसरी दुआ इसी आयत में, वजनुबनी, और दूर रख मुझे, वो बनिया, और मेरे बेटों को, अन्ना अबूदल असनाम, कि हम इबादत करें बुतों की, और बुतों की पूजा से या बुतों की इबादत से मुझे भी और मेरे बेटों को भी दूर रख। बुतों की इबादत, अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ आयात हमने आज तक पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क है उसकी एक कैटेगरी को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। वो क्या है कि शरीक ठहराए, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए। अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए जब कहा जाता है तो उस शिर्क में वो सारी हस्तियां आ जाती हैं, चाहे वो मादी हैं या गैर मादी हैं। ठीक है। मादी और गैर मादी मतलब बहुत सारी अक़वाम ऐसी हैं जो सूरज चांद सितारों की मुख्तलिफ तरीकों से पूजा करते हैं। ठीक है। आग की पूजा करने वाले कुछ कौमें जो है वो भी मौजूद है। इसी तरह से मुख्तलिफ जानवरों की पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन ये तो सारी मादी चीजें। और उसके अलावा
غیر مادی چیزیں، مطلب پچھلی ہستیوں کو پکارنا، پچھلی ہستیوں کو یاد کرنا، ان سے باتیں منسوب کرنا، ان کو یاد کر کر کے ان سے مدد طلب کرنا یا ان کے وسیلے سے مختلف طریقے سے مدد طلب کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جو آج بھی موجود ہے اور بڑی شد و مد کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ تر آیات پیچھے ہم نے دیکھی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ٹھیک ہے، جو ان شرکا سے یا اللہ کے وہ شریک جو ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو ان کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں، بلکہ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں آخرت میں وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے یا ان سے وہ پیچھا چھڑائیں گی کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا، یہ ہمارا تو تمہارے اس عقیدے سے کوئی تعلق یا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایک تو شرک کی وہ چیزیں یا وہ قسم جو ہے وہ بار بار تذکرہ ہوا اور بہت زیادہ تذکرہ ہوا مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے شرک کی، کہ جس میں بہت ساری مادی اور غیر مادی چیزیں مطلب آ جاتی ہیں جن کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں لوگ مختلف طریقوں سے۔ یہاں پر یہ دوسری کیٹیگری جس کا ذکر کیا، الاسنام، اسنام صنم کی جمع ہے، اور صنم بت کو کہتے ہیں، پتھر سے یا لکڑی سے یا کسی چیز سے تراشا ہوا بت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب جو شرک کی قسم تھی وہ بت پرستی جو ہے وہ زیادہ عام تھی، یا بت پرستی جو ہے وہ اس وقت غالب تھی اس وقت، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بت پرستی یا بتوں کی پوجا سے مجھے اور میرے بیٹوں کو دور کر کے ہم اس کی عبادت کریں یا ان کی پوجا کریں۔ اور بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہیں وہ بھی در حقیقت اپنے سامنے ایک شبیہ یا اپنے سامنے ایک مجسم جسم رکھتے ہیں اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے، اور انڈائریکٹلی وہ بھی پھر ان کے پیچھے جو ان کی سٹوریاں ہیں یا ان کے پیچھے جو ان کی دیو مالائی کہانیاں اور پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے گھڑے ہوئے بے سند قسم کے روایت کے قصے جو ہیں ان کو وہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ مختلف خداؤں کا نام لے کر کے وہ دنیا میں آیا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا، تو ان کی شبیہیں یا ان کی شکلیں یا ان سے ملتے جلتے بت جو ہیں وہ بنا کر مختلف شکلوں کے انہوں نے رکھے ہوئے تاکہ فوکس کریں، تو انڈائریکٹلی یہ بھی شرک کی اسی قسم کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہاں پر بتوں کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس آیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو یعنی میری نسل کو ان بت پرستی یا بتوں کی عبادت سے بھی دور رکھ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35، ربی اے میرا رب، انہن اضللنا، بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت سو کو، بے شک انہوں نے، کس نے؟ بت پرستی نے، یہ شرک جو بت پرستی کی شکل میں جو شرک ہے، بے شک اس بت پرستی کی شکل میں جو شرک ہے اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب بت پرستی کے لوگوں، ظاہری طور پر تو ایک بت پڑا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس بت پرستی نے، اس کے اوپر چلنے والوں نے، اس کی ظاہری جو کیفیت یا ظاہری اس کی اٹریکشن جو ہے اس نے، اس کے پیچھے جڑی ہوئی روایات نے، اس کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا اثر و رسوخ اور ان کے مال و دولت یا ان کا جو انفلوئنس ہے دوسرے لوگوں پر، انہوں نے اس کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد کی جو کہانیاں چلتی آ رہی ہیں جو ان کی نسلوں میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اس نے، تو ان ساری چیزوں نے گمراہ کر رکھا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو بت پرستی، ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا ہے کہ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مطلب ان پڑھ ہے، ان پڑھ بندے کو جاہل نہیں کہا جاتا، بلکہ جاہل تو در حقیقت وہ شخص ہے جو بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کا ادراک رکھتا ہے، اس کا فہم رکھتا ہے، یعنی ان کو سمجھنے بوجھنے کے باوجود، اس کے عقل میں آنے کے باوجود وہ ان کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں اپنی گھسی پٹی اور بے سراپا باتیں جو ہیں عقائد کے معاملات میں ان کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں پوری دنیا میں جو پی ایچ ڈی ایک اعلیٰ ترین ڈگری ہے ہائر ایجوکیشن کی یا ہائر ایجوکیشن کیٹیگری میں آتی ہے، تو دنیا میں جو پی ایچ ڈیز کریٹ ہوتے ہیں وہ یو ایس اے امریکہ کے بعد انڈیا میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہر سال جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور انڈیا میں بھی یہ جو مشرک ہیں ہندو جو ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں،
ہندوستان میں اب بہت سارے پی ایچ ڈی، بے شمار تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے، دنیا کے علم کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ بتوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور جہاں تک گمراہی اور جہاں تک ان کی عقل جو ہے وہ جہالت یہاں پر ان میں کوٹ کوٹ پر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ گائے کو کس کس طرح سے پوجا کرتے ہیں، اور گائے کا پیشاب اور اس کا جو گوبر وغیرہ ہے اس کو کس طرح سے وہ کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اس قدر کراہت آتی ہے یہ موضوع بھی سن کر، لیکن وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر ایسی چیزوں کو وہ پھر وہ قبول کرتے ہیں اور ان کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے در حقیقت کہ لوگ پڑھا لکھا نہیں، بلکہ صحیح مطلب سارا علم اور سارا کچھ ہونے کے باوجود وہی گھسے بٹے خیالات جو ہیں انہی کی پرستش کرنا یا انہی کی پیروی کرتے رہنا، بجائے اس کے کہ وہ لوجیکلی دیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آیات دیں، یہ ہمارا جو دین فطرت ہے، دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اعتقادی طور پر کے ساتھ ساتھ ہمیں لوجیکل ایکسپلینیشن بہت ساری دیتا ہے، اور اس کے ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنے ارکان ہیں وہ اس قدر پاکیزہ اور اس قدر صاف ستھرے ہیں کہ ان کی مثال کسی دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ تو گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو، مطلب جہالت میں آگے کہ کس طرح سے بہت سارے لوگ جن کے سامنے مطلب بہت ساری چیزیں واضح ہیں اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے پھر رہے ہیں، انہی اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کی بنا پر یا انہی ظاہری اٹریکشن کی بنا پر۔ اور پھر فیہم فمن، پھر جس نے تبھی آنی میری پیروی کی۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ کر بیٹھے یا گمراہ ہو گئے بہت سارے لوگ اس میں سے، لیکن فمن، پھر جس نے، ان لوگوں میں سے جس نے تبھی آنی میری پیروی کی، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تیرا خاص احسان ہے کہ تیری وحی آتی ہے یا تیری طرف سے پیغام آتا ہے، اور میں جب پیغام دوسروں کو پہنچاتا ہوں تو کچھ لوگ جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ تو یقیناً مجھ سے ہیں، یعنی میرے ساتھ وہ بھی شامل حال ہیں، میرے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں ان میں ان کو بھی شامل رکھ، یعنی وہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں، جو میرے لیے احسانات کرتا ہے ان کے لیے بھی احسانات کر۔ یہ دعا کی ایک طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم نے ہمیں بتایا۔ اور اس کے بعد ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک، بس بے شک تو، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ لوگ جو تو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے کہنے پر ایمان لائے، یا جنہوں نے میرے کہنے پر تیری عبادت کی یا تیری بندگی جو ہے وہ قبول کی، وہ تو میرے ساتھی ہیں، وہ تو میرے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو خاص تیری رحمت ہونی چاہیے یا ان کے اوپر بھی خاص رحمت فرما۔ لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو میرے مطلب میری تبلیغ کے باوجود، میرے سمجھانے کے باوجود وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس پیغام کو نہیں قبول کرتے یا تیری طرف نہیں آتے، تو ان کے معاملے میں بخشنے والا اور مہربان تو بہت بڑا ہے۔ یعنی ان کے لیے بھی انڈائریکٹلی دعا ہی کر دی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑی سی ہدایت، تھوڑی سی رہنمائی نصیب فرما دے، تاکہ وہ بھی تیری طرف راغب ہو جائیں اور ان کو بھی پھر تیری طرف سے بخشش اور رحمت مل جائے۔ تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی انہوں نے پوری قوم کے لیے دعا کی، پہلے پورے شہر کے لیے دعا کی کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ جتنے لوگ ہیں، جتنی آبادی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امن والی ہو جائے، اور پھر اپنی پوری قوم جو ہے ان کے لیے اس طرح سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات جو ہیں وہ بنا کے ذکر کر دی۔ اور پھر ربنا، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، انی اسکنتم، بے شک میں نے آباد کیا ہے، ہمارے رب، ہمارے یہاں پر جمع کا صیغہ، تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے دعا میں، یا دوسری ان کی قوم جو ہے۔ بہرحال انی اسکنت، بے شک میں نے آباد کیا، من ذریتی، اپنی اولاد کو یا اپنی اولاد میں سے کچھ کو، من سے، میں سے، یعنی بہت بڑے حصے میں سے کچھ جو ہے، ٹھیک ہے، جیسے من رزق اللہ، کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ، اسی طرح سے من ذریتی، میری اولاد میں سے کچھ کو میں نے آباد کیا، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، نہیں ہے کسی کھیتی والی، ایک ایسی آباد میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسحاق، دو ان کے جو بیٹے، اس کے علاوہ اور بھی تھے،
سلبی بیٹے ان کے 8 ہیں، جو میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے رات کو. بہرحال 2 تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مکے میں آباد کیا. کس طرح سے آباد ہوئے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس میں ہم جب آئیں گے اس ٹاپک پہ تو ضرور اس پہ ڈسکس کریں گے. بہرحال اپنی اولاد میں سے ایک نسل جو ہے بنی اسماعیل جو ہے اس کو میں نے آباد کیا تیرے حکم سے ایک ایسی وادی میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی. بلکہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو وہاں پر تو چٹیل میدان اور ریگستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا. اور جتنا تھوڑا بہت پانی لے کر آئے وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے تڑپ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہوں نے کس طرح سے دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے. تو وہ بھی ایک سنت ابراہیمی، ایک ایسا عمل ہے جو آج تک مختلف طریقے سے قائم ہے. تو یہ بھی ایک شاعر اللہ کے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو آج بھی ہمارے لیے موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے آباد کیا اس بستی میں اللہ کے حکم سے اپنی ایک نسل میں سے ایک نسل کو، بنی اسماعیل کو، تو اس وقت کیا حالت تھی وہاں پر. یہ یہاں پر ذکر ہوا کہ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی بستی میں آباد کیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کسی پھل اور رزق کا اس طرح کا جو ہے نام و نشان نہیں. ان دا بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. تیرے حرمت والا گھر یعنی بیت اللہ جو ہے اس وقت جب آباد کیا اس وقت تو اس کی وہ ظاہری طور پر وہاں پر موجود نہیں تھا. بعد میں اس کی بنیادیں جو ہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلند کی انہوں نے. بہرحال اس بستی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس تیرے حکم سے میں نے ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو آباد کیا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی. ربنا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب جب کوئی ہم دعا کریں تو ہم اپنے نیک اعمال جو ہیں ان نیک اعمال کو پیش کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، یا اللہ یہ میرا عمل مقبول فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ دعا جو ہے اس کو بھی قبول فرما. تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے حکم سے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں تھی اور تیرے حرمت والے گھر کے پاس. تو پھر اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے سر رب، لیقیموا، تاکہ وہ سب قائم کریں الصلاۃ، نماز کو، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، یعنی ان کو اس قابل بنا کہ وہ نماز کو قائم کریں. یعنی وہ نسل جو ہے جن کو آباد کیا وہ بھی، یا ان کے پیروکار جو ہیں وہاں پر موجود جو ہیں وہ بھی جو مسلمان ہوئے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ سارے، کہ تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. ان کے نماز کی قائم کرنے کی دعا کی. اور نماز کو قائم کرنا یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ نماز کو بہت اچھے طریقے سے وقت کے اوپر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ نماز قائم کرنا ہے. تو نماز کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی فَجْعَلْ، تو کر دے، تو بنا دے أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ دلوں میں، کچھ کے دلوں کو، یہ جو جتنے وہاں پر لوگ ہیں یا بہت بڑی جو آبادی وہاں پر بعد میں ہو گئی، ان میں سے کچھ لوگ یا کچھ دلوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، تہوی، کہ وہ مائل ہوں، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس قابل کر دے کہ وہ مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، ورزقہم، اور ان کو رزق دے انہیں، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ سب شکر کریں، تیرا شکر کریں. ان لوگوں میں سے کچھ کو سے یہاں مراد جو ہے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اس وقت کی شریعت یا اس وقت کے احکامات یا جو بھی اس وقت کے نبی اور رسول تھے ان کے موجودگی کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کیا. وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پر ان کو مائل کر، یعنی یہ وہ اس بستی کی طرف آئیں، اس بستی کے ساتھ ان کو لگاؤ ہو، اس بستی کی تڑپ ہو ان کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ محبت کریں.
آج بھی ہم دیکھیں کہ مکہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ کس طرح سے محبت اور الفت رکھتا ہے، کس طرح سے وہ مکہ میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، کس طرح سے مکہ اور مدینہ میں، خاص کر یہاں پر مکہ کی بات ہو رہی تو مکہ میں وہ مرنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی طرح سے وہ اپنے عقائد یا اپنے نظریات رکھتا ہوں، لیکن ان کی خواہشات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ مکہ کی محبت، بیت اللہ کی محبت جو ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں کس طرح سے موجود ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ لوگوں میں سے کچھ جو جنہوں نے تیرا پیغام کو قبول کیا تو ان کو اس کی طرف مائل کر دے، اور پھر وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق دے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں، ان کو رزق دے پھلوں میں سے جو اس بستی میں یا اس شہر میں آباد ہیں، ان کو پھلوں سے رزق دے۔ اور پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی جگہ پر آباد کیا، ایک ایسی بستی میں آباد کیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، تو پھلوں میں سے، یعنی وہاں پر تو کھجور کے علاوہ کوئی ایسی قابل ذکر ایسی کوئی فصل نہیں، چاہے وہ پھل ہے یا اناج ہے یا کسی بھی طریقے سے، کہ وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کس طرح سے رزق کی کشادگی ہے، پھلوں کی کشادگی ہے، دنیا جہان کے پھل جو ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں اور سارا سال ملتے ہیں، چاہے ان کا موسم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آج کے ہم حالات دیکھیں تو مکہ میں یا اہل عرب کی سرزمین جو ہے، سعودی عرب کی سرزمین، وہاں پر کھیتی باڑی کے جدید جو طریقے ہیں وہ رائج کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر پیداوار بہت بڑھ گئی ہے، اور ان قریب وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گندم کی پیداوار میں یا مختلف اناج کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ اور کس طرح سے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پائیوٹ اریگیشن ایک سسٹم ہے، پائیوٹ اریگیشن ایک گول دائرے کی شکل میں جو اریگیشن ہوتی ہے، ہم اس کو بڑی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں وہ یوٹیوب سے، تو وہ ایک ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ جس کے ذریعے سے کاشتکاری یا زمین کے جو مطلب اناج وغیرہ یا فصلیں وغیرہ جو وہ ہوتی ہیں، تو وہ پائیوٹ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر مختلف جگہوں پر، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لہلہا رہی ہیں وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے رزق کی بھی دعا کی، اور اس قدر وسیع رزق، اور خاص کر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح سے وسیع رزق اور اس طرح سے وسیع کاروبار وہاں پر ملا، کاروبار کہ دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، کس طرح سے وہاں پر گہما گہمی ہے، اور مختلف طرح کے پھل اور کھانے اور مختلف طرح کی اجناس وہاں پر موجود ہیں۔ اور اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی دعا جو آج بھی ہمارے سامنے وہاں پر مطلب رونقوں کی شکل میں موجود ہے، جو وہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ وہاں پر ایک ایسی رونق اور ایسی آباد کاری ہے کہ وہاں سے واپس لوٹنے کو دل نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی، بے شک تو جانتا ہے کہ جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو سب جانتا ہے۔ یعنی ہم یہ دعا کر رہے ہیں، جو اس میں کیا حکمت ہے یا کیا ہماری کیا نیت ہے، کس نیت کے ساتھ یا کس ارادے کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں، وہ تو سب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے ہمارے دلوں کے اندر الفاظ ہیں، چاہے ہم ظاہری طور پر وہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک اوپن آیت کی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم جو کچھ چھپائیں یا جو کچھ ظاہر کریں تو سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں چھپتی اللہ پر کوئی چیز، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، زمین میں اور آسمان میں کچھ بھی ایسی چیز، چاہے وہ مادی ہے چاہے وہ غیر مادی ہے۔ مادی چیزیں تو عام سمجھ میں آتی ہے، موجودات جو ہیں، غیر مادی چیزوں میں انسان کے اپنے خیالات، ان کی اپنی دعائیں، ان کے اپنے مطلب پوشیدہ جو ان کے معاملات ہیں، روحانی معاملات، یا ان کے پوشیدہ ان کے دل میں آنے والے خیالات، ایون کہ ان کی نیتیں جو ہیں وہ سب کے سب جو کہ خفیہ ہیں، جو ان کے دلوں میں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے،
तमाम तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरह फातिहा का, ये कुरान मजीद की जो शुरू होता है तो सबसे पहले अल्फाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके दो मतलब कि सारी की सारी तारीफ और सारा का सारा शुक्र जो है वो अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह जी, जिसने वहाब अता किए ली मुझे, ये सारी तारीफ और सारा शुक्र जो है ये अल्लाह ही के लिए है, जिसने मुझको अता किए अलल किबरी, बुढ़ापे के बावजूद, जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद अता किए इस्माइल व इसहाक, इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम। तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए, जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक के तरह की औलाद अता की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 81 साल थी, 81 ईयर्स, जब उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत हाजरा उनकी जो दूसरी बीवी से हैं, उनमें से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। ये अल्लाह ताला ने उनको उनके ऊपर करम किया जब, तो उस वक़्त। जी, सुबहान शफीक, आप अपने माइक का काइंडली ख्याल रखें। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। जी, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए, जिसने अता किए मुझको बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 81 ईयर्स के थे, 81 साल के, जब उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मतलब जब पैदा हुए उनके यहाँ, और उसके बाद फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तो उसके भी कुछ सालों के बाद पैदा हुए। तो यानी बुढ़ापे की इस उम्र में जब इंसान जो है वो मायूस हो चुका होता है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी लाइफ जो है वो कहने के ख़त्म हो जाती है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे उसके लिए तो कुछ बईद नहीं या कुछ मुश्किल नहीं कि वो किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में किसी के ऊपर रहमत कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका भी शुक्र अदा किया और इस पर भी अल्लाह ताला की तारीफ की कि मुझे उम्र के उस हिस्से में, बुढ़ापे में, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसी नेक औलाद जो है वो अता की। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब यकीनन खूब सुनने वाला है दुआ को, मेरा रब यकीनन दुआओं को खूब अच्छी तरह से सुनने वाला है। रब्बी, ए मेरे रब, रब्बी जअलनी मुकीम सलाती, ए मेरा रब बना दे मुझे कायम रखने वाला नमाज का। ये दुआ जो है ये आखिरी दो आयात अभी जो हम आज पढ़ेंगे, 40 और 41 नंबर, ये आयात जो हैं ये नमाज में भी अक्सर जो है उलमा या अक्सर जो नमाज की किताबें हैं उसमें भी तशहद में ये दुआएं जो है ये शामिल होती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैं, और आज भी हम दुआओं में कसरत से इनका विर्द करते हैं। तो रब्बी रब्बी जअलनी मुकीम सलाती, ऐ मेरे रब तू बना दे मुझे नमाज कायम रखने वाला, यानी मुझे नमाज का पाबंद बना दे, उसके अफजल औकात में अदा करने वाला बना दे, उसको मुसलसल अदा करने वाला बना दे, उसमें खुशी व खुदू मतलब कायम रखने वाला बना दे, उसमें दिल लगाने वाला बना दे। यानी नमाज को अदा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट अकाम में आ जाता है, कायम करने में आ जाता है। तो मुझे नमाज कायम रखने वाला बना दे। व मिन जुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी वो लोग जो तेरी इबादत करते हैं या तुझ पर ईमान लाते हैं, मेरी औलाद में से, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आगे फिर बनी इसराइल भी हैं, और बनी इसराइल के बहुत सारी लोग जो हैं वो आज भी इनकारी हैं, या आज भी सारा फहम होने के बावजूद वो अल्लाह के अहकाम से इनकार करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन यहाँ पर है कि मेरी औलाद में से वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए, जिन्होंने तेरी जो पैगाम है, तेरा पैगाम उसको कबूल किया, उनको भी, मुझे भी और उनको भी नमाज कायम रखने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल दुआ दुआ, और तू कबूल फरमा मेरी दुआ को। ऐ मेरे रब, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा, और मुझे भी और मेरी औलाद में से लोगों को भी, मेरी औलाद में से भी कायम रखने वाला नमाज के ऊपर बना दे। रब्बना गफिर ली, ऐ मेरे रब
اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، والی والدیہ اور میرے والدین کو، میرے والدین میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن مجھے اور میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دعا کی کہ نہ صرف مجھے بلکہ میرے والدین، اور اس میں میرے والدین، جب ہر بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو یقیناً اس میں والدین جب آ جائے تو پچھلی نسلیں جو ہے وہ ساری اس میں آ گئیں، پچھلی نسلوں میں سے ہمارے والدین میں سے اگر ان سے کچھ کمیاں گستاخیاں ہو گئی، ان کے عقائد میں کچھ ایسا ہو گیا یا ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے، تو یہ ایک دعا ہے جو ساری جو صدقہ جاریہ کے طور پر کہنے کہ ایک اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے کرتی ہے کہ ربنا اغفر لی والی والدیہ، کہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے مومنوں کو، وللمؤمنین اور سارے کے سارے مومنوں کو، اور سارے لوگ جو کہ تجھ پر ایمان لائے ان سب کو بخش دے۔ کس دن بخش دے؟ ایک خاص جو اس کا مقام ہے یا ایک خاص پہلو ہے اس دعا کا، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی اور جس دن تو انصاف کا دن ہوگا، اس دن تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بخش دے میرے گناہوں کو اور میری والدین اور سارے مومنوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرنا ہے کہ مجھے اور میرے والدین کو، اور میرے والدین کو یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑا، وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، یقیناً ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ بہرحال وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر جب نکلے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس کو ہم نے پہلے بھی ایک آیت کے کنٹیکسٹ میں ذکر کیا تھا کہ اس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں تو آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن بعد میں جب پتا چلا ان کو یا ادراک ہوا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، خاص کر اس کی موت کے بعد۔ دنیا میں تو زندگی میں تو اس کے لیے اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے مختلف طریقوں سے کوشش کرنا، اور یعنی کہ یہ دعا کرنا بھی کہ یا اللہ اس کو راہ ہدایت دے دے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس کی موت کے بعد کہ جب اس کی موت وارد ہو گئی اس حال میں کہ وہ کافر تھا، اس حال میں کہ وہ مشرک تھا، پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شرک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ جو اس دنیا سے جائے گا اس کو تو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو ایسا بندہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں وعدہ کر دیا کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اور جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی، تو اس کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنے سے روک بھی دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قیامت میں جو سوال جواب اور قیامت میں جو حساب کتاب ہے، اس کا جو انٹری پرمیشن ملے گا یا انٹری ٹیسٹ ہے یا انٹری ریکوائرمنٹ ہے، پری کوالیفیکیشن جو ہے، وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے کیا وہ موحد ہے کہ مشرک ہے۔ اگر تو وہ موحد ہے تو پھر وہ اگلی سٹیجز میں جائے گا کہ وہاں پر اس کے اعمال کتنے ہیں، دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا اس نے اپنے آخرت کے لیے بچا کے رکھا، اور آخرت میں جو بچا کے رکھا اس کو بھی پھر کیسے لین دین ہوگا وہاں پر، اس کے بھی مختلف سٹیجز ہیں یا مختلف اس کے بھی طریقے ہیں جس کا مختلف آیات میں ذکر ہوا، لیکن پہلی ہی سٹیج میں جس کے کھاتے میں مشرک لکھ دیا گیا اس کے لیے تو اگلی کوئی منزل نہیں، اس کے لیے تو قیامت میں کوئی حصہ نہیں ماں سوائے کہ وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان کا معاملہ جو ہے صرف وہ ایک مکالمے کی شکل میں ہوگا شیطان کے ساتھ یا ان ہستیوں کے ساتھ جن کو وہ دنیا میں پوچھتے رہے یا جن کو وہ پکارتے رہے اللہ کے مقابلے میں، ان کے بابت کچھ مکالمے ضرور ہوں گے، لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ کیا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، کیا اس کے اعمال جو ہیں وہ کم ہے یا زیادہ ہیں، یا کسی کے پلڑے سے لے کر کسی کے پلڑے میں ڈال دینا وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ اس طرح سے حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ان کے لیے تو سیدھا سیدھا ایک ہی راستہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی اور باقی اس کے لیے رستہ نہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت اہم ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے لیے دعا ہو کہ وہ جب مرے تو وہ اس حالت میں مرے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، اور کم از کم اتنی نیکیاں یا اتنی کمائی تو اپنے ساتھ ضرور لے کر مرے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھے تو سب سے پہلے تو
موحد کیٹیگری میں آ جائے، جس سے اس کی جو باقی منزلیں ہیں قیامت کی ان کو طے کرنے کے لیے وہ اہل ہو جائے، اور پھر ان کے پاس اتنے اعمال یا دنیا کی اتنی کمائی تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی کمائی کو دیکھتے ہوئے، اس کے دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی راؤنڈ میں کامیاب ہونے والے لوگ جو ہیں ان میں شمار فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ضرور شمار فرمائے جو نہ صرف انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں بلکہ ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو پہلے ہی راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہیں پر رکتے ہیں ہم آج انشاءاللہ، اگلی سبق میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے کرے۔ میرے کہنے میں، سننے میں، ہمارے سمجھنے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیت کو اور اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اس میں اس کے فائدے جو ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور بعد میں آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو خاص رحمت میں رکھے، خاص فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں ہیں ان کو انتہائی صحت سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جس دنیا سے چلے گئے والدین بھی اور ہمارے رشتہ دار اور بزرگ اور ہمارے بہن بھائی اور ہمارے جتنے آباء و اجداد ہیں جو مومن حالت میں، اسلام کی حالت میں یہاں سے گزرے، اور جتنے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص رحمت سے، فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔